السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑوں احسان ہم پر، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے رحم سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے جو سورۃ المائدہ کا مضمون چل رہا ہے، اس کی آیت نمبر 67 تک کا جو مضمون تھا وہ ہم نے کور کر لیا۔ اگلا رکوع جو آیت نمبر 68 سے شروع ہوتا تھا، اس رکوع کی تلاوت بھی کل ہو گئی تھی۔ آج 68 جو آیت ہے 68، یہاں سے اس آیت کی جو تفسیر اور لفظی معنی ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تلاوت جو کہ کل پہلے کر دی تھی، لہذا اس حصے کی تلاوت دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دے، ما انزلہ، ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، یعنی جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی کلام الہی، قرآن پاک، وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ آگے پہنچا دے۔ وَإِن، اور اگر، لم تفعل، تو نے نہ کیا، فما بلغت، فما پس نہیں، بلغت تو نے پہنچایا، رسالتہ تیرا پیغام، یا رسالتہ اس کا پیغام، یعنی وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے، اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی تو یہ اس بات کی مترادف ہوگا کہ گویا آپ نے جو پیغام پہنچانا تھا اس کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی ہے۔ بظاہر تو یا ایھا الرسول کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب دکھائی دیتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ ان کے بارے میں سوچنا کہ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی کر سکتے ہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں جو دنیا کے پردے پہ آئے، سب سے زیادہ اگر کسی نے خدا تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچایا، وہ بہترین رنگ میں پہنچایا، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ سے بڑھ کر نہ کسی نے خدا کے پیغام کو آگے پہنچایا، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے۔ بس یہ جو سخت کلام دکھائی دیتا ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، کہ اگر نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کے مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ در حقیقت مراد ہر مسلمان ہے، اور اگر احمدیوں کی نسبت سے بات کی جائے تو ہر احمدی مسلمان ہے۔ اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ ہر احمدی پر فرض ہے، یہ فریضہ ہے، فرض ہے، لازمی چیز ہے، کرنی ہی کرنی ہے۔ وہ لوگ جو بستر پہ ہوں اور بیمار ہوں اور کچھ کر نہیں سکتے، ان کے لیے بھی یہ فرض ہے۔ بعض دفعہ ان سے ملنے کے لیے، کوئی ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کو تبلیغ کریں، اور اگر تبلیغ کا کوئی اور ذریعہ ان کو نہیں ملتا تو کم سے کم دعا کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص، ایک نوجوان خادم تھے جماعت کے اس وقت کے، بیمار ہو گئے، اور بیماری بہت ہی شدت اختیار کر گئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ ان کی عیادت کے لیے آئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اسلام کے دفاع میں کوئی مضمون لکھو۔ انہوں نے اسلام کے دفاع میں لیٹے لیٹے ایک مضمون لکھا جو کہ چھپ بھی گیا،
اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر بھی بڑھا دی. مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے نفع مند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر بڑھا دیا کرتا ہے. اسی طرح وہ وجود جو نفع بخش ہوتے ہیں انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی بڑھا دیتا ہے. اور اس کا ایک طریقہ تبلیغ تھا کہ تبلیغ کرو گے تو تبلیغ کے نتیجے میں زندگی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت لگائے گا, برکت دے گا. بس تبلیغ در حقیقت ہم سب کے لیے بطور فریضے کے ہے, بطور نفل کے نہیں, آپشنل نہیں ہے. اس بات کا اختیار ہمیں نہیں دیا کہ چاہو تو کرو چاہو نہ کرو, بلکہ فریضہ کہہ کے یہ سمجھا دیا کہ یہ سب پہ فرض ہے, کیا مرد کیا عورت کیا خادم کیا طفل کیا لجنہ کیا ناصرہ اور کیا ہی انصار اللہ, ہم میں سے ہر ایک فرد کے اوپر تبلیغ کرنا لازم ہے, فرض ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, آپ نے غالباً تفسیر کبیر میں بھی ایک مقام پہ یہ بات تحریر فرمائی کہ اگر ملک جو پنجاب تھا, پنجاب کا علاقہ, حضور فرماتے تھے کہ اگر پنجاب کے اندر بسنے والے تمام احمدی یہ تہیا کر لیں کہ وہ اپنے غیر احمدی رشتہ داروں کے گھر جائیں اور انہیں کہیں کہ یا تو آج ہم سے بحث کر کے ہمیں ہرا کے ہمیں اپنے ساتھ ملا لو, یا آج ہم نے تمہیں اپنے ساتھ ملا لینا. حضور فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے 1/4 حصہ پنجاب کا ایک دن کے اندر, یا جو بھی وہ تعداد بنتی تھی, فرمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن کے اندر احمدی ہو جائے گا. پھر جو نئے احمدی ہوئے ہوں گے وہ اپنے غیر احمدی رشتہ داروں کے پاس جا کے بالکل یہی بات بیان کریں. حضور فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں کے اندر اندر پورا ملک پنجاب احمدیت کی آغوش میں آ جائے گا. یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن تھا, یہ وہ مطمع نظر تھا جو خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطمع نظر تھا. تو اب ہم جس ملک میں آ بسے ہیں یہاں پہ ہر قسم کی ہمیں آزادیاں بھی ہیں. پاکستان میں تو ہم خود کو مسلمان بھی نہیں بتا سکتے, اگر کہیں تو جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں, کسی کو سلام کریں تو جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں, جھوٹے مقدمے ہم پر بنا کے ہمیں یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر جیلوں میں ہمیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. بس یہ ممالک جو بظاہر تو مسلمان ممالک نہیں لیکن ان کے اندر اسلام کی وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کے پیش نظر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ لوگ اسلام کو قبول کرنے کے لیے زیادہ موزوں لوگ ہیں, کیونکہ ان کے اندر ان کے دلوں میں اسلام کی صداقت کا بیج پہلے سے بویا جا چکا ہے. اسلام میں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, مسلمان ملکوں سے زیادہ ان ملکوں میں صفائی دکھائی دیتی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو سچ بولنا ہے, مسلمان ملکوں سے زیادہ ان ملکوں میں زیادہ سچ بولا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو رزق حلال کھانا رزق حرام نہ کھانا, ان ملکوں کے لوگ زیادہ دیانت داری کے ساتھ کام کرنے والے اور رزق حلال کھانے والے ہیں. اسی طریق پر ہر معاشرے میں پائی جانے والی جو برائی ہے آج کل کے مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مغربی ممالک جو ہیں یہ دودھ کے دھلے ہیں, برائیاں ان میں بھی ہیں اور بہت ہیں, لیکن ان میں اچھائیاں بھی ہیں, اور وہی اچھائیاں ہیں جن کو اسلام بھی اچھائی بتاتا ہے. بس در حقیقت یہ تو ایک رنگ میں کہنا چاہیے کہ کوارٹر مسلمان تو پہلے بنے بیٹھے ہیں, 1/4 ان لوگوں کے دل 1/4 مسلمان پہلے سے ہوئے بیٹھے. باقی کا کام ہمارا ہے کہ ہم نے ان تک پیغام لے کے جانا. اگر ہم ان تک پیغام لے جانے میں پیچھے رہ جائیں, ہم اپنا فریضہ ادا نہ کریں, تو پھر لازمی طور پہ ہمارے لیے یہ بات قابل مواخذہ ہوگی کہ ہم ان ملکوں میں آئے مسیح موعود علیہ السلام کے امبیسڈر کے طور پہ. آپ کی جماعت میں جب ہونے کا ہم دم بھرتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, آپ کی امت میں سے ہیں, تو دنیا میں ہر جگہ ہمیں اسلام کا امبیسڈر تصور کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے. بس لازمی ہے کہ ہمارے قول اور ہمارے فعل اور ہمارا اٹھنا اور ہمارا بیٹھنا گویا کہ ہمارا ہر سانس جو ہم لیتے ہیں اس سے بھی اسلام کی خوشبو آنی چاہیے, ہمارا وجود مجسم اسلام دکھائی دے. جب ایسا ہوگا تو لازمی طور پہ بغیر کچھ کہیں بھی ہمارا وجود تبلیغ کر رہا ہوگا,
ہم اپنی نوکریوں پہ کام کر رہے ہوں گے اور ہمارے ارد گرد والے لوگ یہ دیکھ کے کہ یہ اتنا ایماندار بندہ ہے، خود بخود ان کے دل کھینچے چلے آئیں گے کہ ہم پتہ تو کریں کہ یہ ہے کون. اور جب پتہ کریں گے اور پتہ چلے گا کہ ہماری ایمانداری کے پیچھے در حقیقت اسلام کی روح ہے جو کام کر رہی ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ ان کے دل اسلام کی طرف، احمدیت کی طرف کھینچے چلے نہ. تبلیغ کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے. پھر ایک واقعتاً یہ ذریعہ ہے کہ ہم جائیں اور جا کے اپنے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں قوتیں عطا فرمائی ہیں ان کے ذریعے سے باقاعدہ جا کے تبلیغ کریں. کسی کو فون پہ بات کر کے، کسی سے مل کے، کسی سے سوشل میڈیا پہ، اور اخباروں میں مضامین چھاپ کے، مضامین لکھ کے، اسی طریق پر مختلف جو لیفلیٹس ہیں ان کو تقسیم کر کے، گویا کہ جتنے بھی طریقے ممکن ہیں ان تمام ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعت احمدیہ کا جو پیغام ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام، رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اس کو ہم آگے پہنچائیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ایکسیپشن نہیں دی، مستثنا کسی کو نہیں کیا. سب کو، ہر وہ شخص چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، اس کو بطور مبلغ اسلام اور بطور مبلغ احمدیت اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت عطا کیا. بس یہ ہمارا فرض ہے، اور اگر ہم نے اس فریضے کو ادا نہ کیا تو اس آیت کے در حقیقت مخاطب پھر ہم لوگ ٹھہریں گے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو سخت سمجھایا ہے، ایک کہتے ہیں نا کہ سختی کے ساتھ سمجھانا، جو یہ بات سمجھائی کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، انہوں نے ادا کیا تبھی ہم تک پیغام پہنچا اسلام کا. پس اب ہمارے پہ بھی یہ بات لازم ہے کہ ہم بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیں. یہ وہی بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد جو وہاں پہ موجود تھی ان کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ دیکھو کیا میں نے پیغام جو خدا نے مجھے دیا تھا تم تک پہنچا دیا. سب قوم نے یک زبان ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا. اس پر آپ نے فرمایا کہ یبلغ الشاہد الغائب، کہ وہ جو موجود ہے جس نے اس وقت میری یہ باتیں سنی ہیں اس پر لازم ہے کہ یہ باتیں میری ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ چاہو تو پہنچاؤ چاہو نہ پہنچاؤ، بلکہ فرمایا تم پر فرض ہے کہ تم ان باتوں کو آگے پہنچاؤ. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک ذات کا سوال ہے، آپ نے تو پیغام پہنچا دیا، اب بات ہمارے پہ آتی ہے کیا ہم بھی اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں. آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے اس طرح سے مل نہیں سکتے. لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ہم فون پہ بھی رابطہ نہیں کر سکتے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے تبلیغ نہیں کر سکتے، یا یہ کہ اخباروں میں مضامین لکھ کے نہیں چھپا سکتے. کچھ نہ کچھ بہرحال ہمیں طریقے اپنانے پڑیں گے تاکہ تبلیغ کا کام، تبلیغ کا فریضہ ہمارا جو یہ چلتا رہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو خدا کو تمہاری کوئی حاجت نہیں. اگر خدا چاہے ہم اپنے حجروں میں بیٹھے رہیں پھر بھی جو ہے وہ اللہ کے کام چلتے رہیں گے، پھر بھی تبلیغ حق ہوتی رہے گی اور لوگ جوک در جوک اسلام احمدیت میں داخل ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ کام خدا کا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے ہمیں مخاطب کر کے کہ دیکھو تم نے بھی یہ کام کرنا. بس اللہ تو اپنا کام کرتا چلا جائے گا، ہم نے اپنے کام کرنے ہیں جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو تبلیغ کی کوئی پھل نہیں ملا، ہماری محنت رائے گاں گئی. اس پر حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر بندے کو ہدایت دینا تو تمہارا ویسے ہی کام نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل پتھر ہو چکے ہوتے ہیں اور جو چاہے بات کر لو، جس طرح پتھر کے اوپر پانی ٹکتا نہیں، اسی طریق پر لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر سے وہ کلام جو ہوتا ہے خدا کا پیغام اثر کیے بغیر ہی گزر جاتا ہے، دل سخت ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمت ہارنی چاہیے. وقت کم ہے بہت ہے کام چلو، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نظم میں فرمایا. اسی لیے فرمایا کہ دنیا کی دیکھیں کتنی ایک کثیر التعداد آبادی ہے جس تک ابھی تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اور پہنچانے کا فرض بھی ہم پہ ہے. بس ہمیں بہرحال ہمت نہیں ہارنی اور ہمیں جلد جلد یہ پیغام آگے پہنچانا ہے. باقی یہ کہ جس کی فطرت نیک ہوگی وہ بہرحال اس پیغام کو ضرور قبول کرے گا.
آگے چلتے ہیں، آیت کے اگلا ٹکڑا ہے واللہ یعصمک، اور اللہ تعالیٰ یعصم وہ بچائے گا کا تجھے، من الناس لوگوں سے، کہ اللہ تجھے بہرحال لوگوں سے بچائے گا۔ اب خدا نے لوگوں سے کس طرح بچانا ہے اس کو جو تبلیغ کرتا ہے، کیونکہ اگر تو یہ کہا جائے کہ کوئی تبلیغ کرنے والا شہید نہیں ہو سکتا، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں لیکن شہید کر دیے جاتے ہیں۔ احمدیت میں بھی ایسے گزرے، اب بھی ہیں، آگے بھی ہوں گے، اور اسلام کی تاریخ میں بھی بہت سے ایسے صحابہ گزرے، اور اس دوران میں جو صدیاں گزری ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے دور سے پہلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بعد، اس دور میں بھی کئی مسلمان تھے جو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، ان کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ پس مسلمانوں کے ساتھ تو شہادت کا دوسری جگہ پہ وعدہ بھی ہے۔ یہاں پہ یہ عصمت کا جو مضمون تھا، بچائے جانے کا مضمون، یہ خاص طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ گو لوگ یعنی کفار، یہود وغیرہ، عیسائی وغیرہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوششیں کریں گے، قتل کرنے کے درپے ہوں گے، لیکن کر نہیں سکیں گے۔ خدا تعالیٰ ان کے منصوبوں کو ان کے اوپر ہی پلٹ دے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، قتل ہونے کا مادہ ہر شخص میں موجود ہے، ہر شخص قتل ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ قتل نہیں ہوگا، تو گو کہ وہ انسان ہو لیکن پھر اس کو قتل نہیں کر سکتا، وہ مرے گا تو تبھی موت ہی مرے گا، قتل ہونے کے نتیجے میں نہیں مر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یہ کہنا کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ حملے آپ کی جان پر کیے گئے اور غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، تو بالکل بھی یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ مفسرین میں اس بات کے اوپر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیت کا یہ جو آیت ہے یہ کب نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یہ کب نازل ہوئی؟ بعض کہتے ہیں مکے میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مدینے میں نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں دونوں دفعہ نازل ہوئی، مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ یہ 4-5 دفعہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی حقیقت ہے، یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ جب مکے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں، اور جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو مکے والوں نے پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑا، اور مدینے کے باسیوں کو باقاعدہ خط لکھ کے یہ پیغام دیتے تھے کہ دیکھو، اگر تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو پناہ دی تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور صحابہ بتاتے ہیں کہ جو ہجرت کے بعد کا شروع کا دور تھا، نہایت ہی تکلیف دہ دور تھا، کہ ہر وقت یہ خطرہ لاحق تھا کہ کبھی بھی مکے والے جو ہیں وہ حملہ کر دیں گے، اور جب بھی مکے والوں کا کوئی قافلہ گزرتا، مدینے کے قریب سے ہو کے گزرتا، تو وہ ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کو بھڑکاتے، دھمکاتے کہ مسلمانوں پہ حملہ کرو ورنہ ہم نے تم پہ حملہ کر دینا۔ لہٰذا ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے، اور اسی قسم کا ایک خوف کا عالم طاری تھا سب کے اوپر مدینے میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا تو خوف نہیں، لیکن دوسرے لوگوں کی زندگی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال ایک فکر لاحق ہوا کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے آپ سو نہیں تھے پاتے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مدینے کے کسی کونے میں کوئی شور کی آواز آئی، تو صحابہ اپنی تلواریں لے کے نکلے کہ جائیں جا کے دیکھیں کہ کیا شور ہے، تو دیکھا کہ اسی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار اپنی تلوار سوتے ہوئے وہاں سے چلے آ رہے ہیں اسپیڈ میں، تیز رفتار کے ساتھ، اور آ کے صحابہ کو بتایا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہے۔ گویا کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بہادر موجود نہیں تھا، جس کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ، وہی سب سے پہلے آگے گئے ہوئے تھے اور جا کے دیکھ کر آئے کہ خطرے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو اسی کے کشمکش کی ایک کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ کاش کوئی ہو جو آ کے میرے خیمے کے باہر سیکیورٹی دے دے تاکہ میں کچھ دیر تو سو لوں۔ ابھی یہ بات کہی تھی کہ فوری طور پہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس ہاتھ میں اوزار وغیرہ تھے، اسلحہ وغیرہ تھا، جو بھی وہ تلوار وغیرہ ہوتی ہے، تلوار اور زرہ وغیرہ، تو اس کی ایک چھنچناہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے اپنا نام
عرض کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ کچھ دیر آرام فرما لیں. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آ کے کہا کہ ابھی خدا تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا, مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں کیونکہ اب میری سیکورٹی پہ خدا تعالیٰ کھڑا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہسٹری بتاتی ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ کتنی دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر حملے کیے گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان تو پہنچا. کبھی آپ کے دان شہید کیے گئے, کبھی آپ کے رخسار پر زخم آئے, کبھی آپ کی ٹانگوں پر زخم آئے, لیکن شہید بہرحال آپ نہیں ہو سکے, کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہے, لا یہدی, وہ ہدایت نہیں دیتا. کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ فرمایا قوم الکافرین, انکار کرنے والی قوم کو, کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لیف لیٹنگ کرتے ہیں, تو کتنے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آگے ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں فلائر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض لوگ ہوتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کر لیا. کہتے ہیں کہ دیکھو اکثر لوگ تو نہیں ایمان لے کر آتے. ہم آگے سے ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا, ہم انہیں پیغام پہنچاتے چلے جانا ہے. انہی لوگوں میں سے جن کے دل پاک و صاف ہوں گے بالآخر انہوں نے احمدیت میں شامل ہو جانا ہے, اسلام احمدیت کے دلدادے انہوں نے ہو جانا ہے, جن کے دلوں میں نیکی کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی ہے. لہٰذا ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم پیغام پہنچاتے جائیں. ہاں, بحث مباحثے میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں. اگر ایک بندہ اپنے عمل سے, اپنے قول سے بتا دیتا ہے کہ وہ سخت ہے پتھر کی طرح, اور اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا, صداقت کا بھی اثر نہیں ہوتا. جس طرح بعض دشمنان ایسے گزرے کہ وہ کہتے تھے, مثلا جو مجلس اعرار تھی اس کا بانی مبانی عطا اللہ شاہ بخاری, وہ کہا کرتا تھا کہ اگر خدا خود, جہاں پہ وہ تقریر کر رہا تھا عطا اللہ شاہ بخاری, وہاں پہ سامنے یہ ایک درخت تھا, وہ کہتا ہے اگر خدا خود اس درخت پر اتر آئے اور کہے کہ مرزا صاحب سچے, مرزا صاحب سچے, مرزا صاحب سچے, تو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ مرزا صاحب جھوٹے, مرزا صاحب جھوٹے, مرزا صاحب جھوٹے, نعوذ باللہ من ذالک. تو جن کی عقلوں کا اور جن کے دلوں کا یہ حال ہو گیا ہو کہ وہ خود اپنے منہ سے یہ کہتے ہوں کہ اگر خدا بھی ہمیں کہے کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں, ہم پھر بھی انکار کرتے چلے جائیں گے. ایسے لوگوں کے اوپر وقت برباد کرنے کے بارے میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی کہ ایسے لوگوں پہ پھر ہم نے اپنا وقت برباد نہیں کرنا. کروڑوں اربوں لوگ ابھی دنیا میں ایسے ہیں جن کے دل صداقت کے متلاشی ہیں, اور صداقت کے پانی سے, اس چشمے سے سیر ہونے کے لیے وہ ہماری طرف نگاہیں دوڑاتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, کہہ دے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم, تم نہیں ہو, علی شیء, کسی بھی چیز پر, یعنی کہ تم کسی چیز پر کھڑے نہیں, حتی, یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ, تم تورات کو قائم کرو. تورات میں جو خدا تعالیٰ نے تم کو تعلیمات دی ہیں ان کو جب تک تم قائم نہیں کرتے, ان کے اوپر عمل نہیں کرتے, تب تک تمہاری کوئی بساط نہیں. والانجیل, اور اسی طرح انجیل میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں جب تک ان کے اوپر قائم نہیں ہوتے. پچھلی آیت میں تبلیغ کا ذکر تھا, تو اب خدا تعالیٰ اس آیت میں تبلیغ کا ذریعہ, تبلیغ کے طریقے بھی سمجھا رہا ہے. جب یہ فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا فرض ہے, تو ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اس فرض کو ادا کس طرح کرنا ہے, کہ بجائے اس کے کہ ان کو جا کے کہیں کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے یا یہ یا وہ, ان سے پہلے جو وہ باتیں, وہ قدریں جو ہمارے اور ان کے درمیان میں مشترک ہیں, پہلے ان کو اس کے اوپر لے کر آئے, اور وہ چیز ہے خدا تعالیٰ کی توحید. عیسائیوں کو بھی جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی وہ توحید پر مبنی تھی, انصاف پر مبنی تھی, پیار اور محبت اور نرمی پر مبنی تھی. اب جو ہمیں عیسائی قومیں اس دنیا میں کرتی دکھائی دیتی ہیں, نہ وہ توحید کے قریب ہے, نہ ہی وہ پیار کے قریب ہے, نہ ہی وہ نرمی کے قریب ہے. خلیفہ رابع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کو جو سرمنٹ آن دا ماؤنٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور خطبہ ہے, جو انجیل میں بھی جو اناجیل اربع ہیں ان میں بھی ہے, ریکارڈ کیا گیا.
حضور فرماتے ہیں عیسائیوں کو وہ سناؤ اور ان کو اس خطبے کی تبلیغ کرو جو عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے، اور ان کو تم اس بات کی طرف آؤ. وہ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ تم تو ہمیں ہماری تعلیم کی طرف ہی بلاتے ہو. لہذا جب وہ پہلے خود اپنی تعلیم پر قائم ہو جائیں گے، پھر ان کو جب اسلام کی تعلیم کے بارے میں ہم تبلیغ کریں گے تو ان کے دل آسانی سے اس تعلیم کو قبول کر لیں گے. لیکن پہلا مرحلہ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تبلیغ کے میدان میں کہ پہلے ان کو انہی کی کتاب کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کی طرف آنے کی تبلیغ کرو. فرمایا وما انزلا، اور اس کی طرف جو انزلا اتارا گیا، الیکم تیری طرف، من ربکم تمہاری طرف اتارا گیا، تمہارے رب کی طرف سے. یعنی کہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہنا ہے کہ دیکھو تورات کی باتیں، انجیل کی باتیں اور وہ کلام الہی جو تمہاری طرف خدا نے بھیجا تھا ان تعلیمات پر عمل کرو، ان کی طرف آؤ. فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ، اور لَيَزِيدَنَّ وہ ضرور بڑھائے گا، کثیرن بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما انزلا جو نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف، من ربکا تیرے رب کی طرف سے. کس چیز میں بڑھائے گا؟ طغیانن بغاوت میں، وکفرا اور کفر کرنے میں، انکار کرنے میں. فرمایا فلا تأس، پس تو افسوس نہ کر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو افسوس نہ کر، فلا تأس علی القوم الکافرین، انکار کرنے والی قوم کی اس حالت پر تو افسوس نہ کر. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان الذین، یقیناً وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والصابئون اور جو صابی ہوئے. صابی کہتے ہیں اس زمانے میں جو زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا تھا، اس میں اہل عرب جو تھے وہ ہر اس شخص کو جو کسی شریعت کی طرف خود کو منسوب کرتے تھے، کسی کلام الہی کی طرف، کسی کتاب کی طرف خود کو منسوب کرتے تھے، ان کو وہ صابی کہتے تھے. یہود کے لیے تو یہودی کا لفظ موجود تھا اور نصارہ کے لیے نصارہ کا لفظ موجود تھا، لیکن باقی لوگوں کے لیے کوئی لفظ اس طرح سے موجود نہیں تھا جو کسی شریعت کے حامل تھے. لہذا عرب جو تھے وہ مسلمانوں کو بھی صابی کہا کرتے تھے. تو صابی سے یہاں پہ مراد اگر کوئی مسلمان لے تو وہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے، اور اگر دوسرے لوگ مراد دیے جائیں جن کے پاس کسی زمانے میں خدا کی شریعت آئی تھی لیکن وہ اس طرح سے یہود اور عیسائیت جو ہے اہل کتاب ان میں شامل نہیں، تو وہ بھی مضمون جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے. اب یہ جو ایمان لائے والا مضمون ہے یہ تو مومنوں کے بارے میں ہوا، اور مومن جو ہیں وہ مسلمان. جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت کے مومن تو مسلمان تھے، بس پتہ چلا کہ یہاں پہ اول مخاطب مسلمان ہیں. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی، والنصارى اور عیسائی. من آمنا جو کوئی بھی، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال بجا لاتا ہے، فلا خوف علیہم، فلا پس نہیں، خوف ڈر، علیہم اس پر کوئی، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. بعض لوگ اس آیت کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے یا صابی ہے، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور نیک کام بجا لاتا ہے، تو اسلام کو اگر قبول نہیں بھی کرتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی ہے، تو تب بھی وہ جنتی ہوگا اور وہ جنت میں چلا جائے گا. وہ جو یہ تشریح کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی اس آیت کے مخالف معنی کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب تو مذہب صرف خدا تعالیٰ کے ہاں جو مقبول ہے وہ دین اسلام ہی ہے. پس اس آیت کا غلط مطلب کرنے کے نتیجے میں یہ تضاد پیدا ہوتا ہے، ورنہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے اس آیت کا اصل مطلب کیا بنا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ واقعتاً جو بھی یہودی ہوگا اگر وہ نیک کام کرتا ہے لیکن اسلام کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر بھی وہ جنتی ہے؟ یہ اس آیت کا منشا ہی نہیں.
یہ مضمون آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ اس آیت کا یہ منشا ہے ہی نہیں. یہ آیت ہمیں دو باتیں سکھاتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر وہ لوگ دنیا میں جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا سابی ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں, نیک اعمال بھی بجا لاتے ہیں, یوم آخرت پر بھی ایمان ہے ان کا, اور ان تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا, تو ان کے لیے یہ بشارت ہے جن تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں. اب بھی دنیا میں, دنیا کو چھوڑے بلکہ امریکہ کو بھی دیکھ لیں تو 350 ملین کے قریب اس ملک کی آبادی ہے, اور اس ملک کی بھی جو بھاری اکثریت ہے ان کو اسلام کا الف تک نہیں پتا. تو اس آیت میں ایک تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ لوگ مخاطب ہیں جن تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا, لیکن جس تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا ہے اور وہ یہودیوں میں سے ہے یا عیسائیوں سے یا سابی میں سے, اور وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں, یوم آخرت پر بھی ایمان ہے ان کا, عمل بھی نیک کرتے ہیں, تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے یہ نکتہ بیان کیا کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان, تو اللہ پر ایمان سے مراد ہوتی ہے اللہ کی تمام صفات پر بھی ایمان. کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ خالق ہے, تو یہ اللہ پر تو ایمان نہ ہوا. اور یہی وہ عقیدہ ہے جو آریہ سماجیوں کا عقیدہ تھا. وہ یہ کہتے تھے مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں جو ہندو تھے آریہ سماجی, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خدا دو بنی بنائی چیزوں کو جوڑ تو سکتا ہے لیکن خود بنا نہیں سکتا. وہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے روحیں پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھیں, جسم بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ دیا آپس میں, جوڑنے جاڑنے کا کام خدا کی طرف منسوخ کیا, لیکن خالقیت خدا کی طرف منسوخ نہیں کی کہ خدا پیدا نہیں کر سکتا. بس وہ خدا کے اوپر ایمان تو نہ ہوا. اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رسولوں کو بھی بھیجتا ہے جیسے پہلے بھیجا کرتا تھا. پس کوئی خدا کی ذات پر ایمان لائے تو لازمی اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ اس بات پر بھی پھر ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے گا کہ خدا نے محمد مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اس دنیا میں اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. پس خدا پر ایمان لانا اس بات کا متقاضی ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی ایمان لایا جائے. جو خدا اور خدا کے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے بھیجے ہوئے کو نہیں مانتے, وہ در حقیقت نہ رسولوں کو مانتے ہیں نہ ہی خدا کو مانتے ہیں. اس لیے یہاں پہ اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں, اگر وہ واقعتاً اللہ پر ان کا ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے اور وہ نیک اعمال بجا لاتے ہیں, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے. اور جب وہ مسلمان ہو جائیں گے, مومنوں میں شامل ہو جائیں گے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تب ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے. یہی مضمون مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کے لیے بھی پیش کیا جا سکتا ہے دیگر مسلمانوں کے سامنے, کہ دیکھو جس طرح پر یہود اور عیسائی کے سامنے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے طور پہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ کس طرح پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اس آیت کے اندر آمنہ باللہ کے اندر ہی شامل ہے, کیونکہ خدا پر ایمان خدا کے رسولوں کے ذریعے سے ہی آیا کرتا ہے. ٹھیک اسی طریق پر مسیح موعود علیہ السلام بھی تو بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے, وہ بھی تو خدا کے رسول ہی ہیں, ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجا ہے, نبی بنا کے بھیجا ہے. بس اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس دور میں اگر کوئی دعویٰ بھرتا ہے کہ ہمارا خدا پر ایمان ہے, تو لازمی ہے کہ وہ پھر مسیح موعود علیہ السلام کو بھی قبول کرے. لہذا کیا سنی, کیا شیعہ, کیا بریلوی, کیا دیوبندی, کیا وہابی, کیا اہل حدیث, کیا اہل قرآن, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہوں, ان سبھی میں سے جوک تر جوک لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اللہ تعالیٰ کے محض فضل کے ساتھ مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے احمدیت کی آغوش میں ہر سال آ رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگلی آیت میں چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد یقیناً اخذنا ہم نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل سے, وارسلنا اور ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف رسلا کئی رسول, کلما جب کبھی بھی جاءہم ان کے پاس آیا رسول کوئی رسول, بما اس کے ساتھ لا تہوا
جو وہ پسند نہیں تھے کرتے، انفسہم ان کے اپنے نفس، یعنی جب بھی خدا کا رسول کوئی ایسی بات لے کر آیا جس کو یہ لوگ پسند نہیں تھے کرتے، اس بات کو پسند نہیں تھے کرتے، فریقاً کذبوا، تو انہوں نے یا تو ان کے ایک فریق کو جھٹلا دیا، یعنی کہ خدا کے بعض رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا سرے سے، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو انبیاء کے یقتلون قتل کرنے کی کوششیں کرنے لگے، ان کی مخالفت پہ کمر باندھ لی اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ فرمایا وحسبوا، اور انہوں نے گمان کیا، سوچ لیا، یہ بات سوچی، اللہ تکونا فتنتن، اللہ کہ نہیں ہوگا، تکونا فتنتن کوئی فتنہ، کہ ان کا خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کر دینا یا ان کو قتل کرنے کی کوششیں کرنے کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی فتنہ برپا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فعموا، پس وہ اندھے ہو گئے، روحانی طور پہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور روحانی طور پہ بہرے ہو گئے، روحانی چیزوں کو دیکھنے سے عاری ہو گئے۔ خدا کے رسول آئے تو ان میں ضرور، لیکن وہ ان کی شناخت نہ کر پائے، ان کو دیکھ نہ سکے، دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیا، اور خدائی کلام کو سن کے بھی انسنا کر دیا۔ اس کی وہی مثال ذہن میں آتی ہے کہ جس طرح ابو جہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو تھا، لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس کو دکھائی نہیں تھی دیتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ منور انسان، سب سے زیادہ نورانی چہرہ اگر کسی کا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن ابو جہل کو وہ نور دکھائی نہیں تھا دیتا، اس لیے کیونکہ اس کی آنکھیں اس روحانی نور کو دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھی۔ یہی وہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ فرمایا وَصَمُّوا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا تو تھا، لیکن وہ باتیں ایک کان سے داخل ہوتی تھی، دوسرے کان سے نکل جاتی تھی، اس پر اثر نہیں تھا ہوتا، کیونکہ اس کے اندر وہ روحانیت کی جو بیج تھا وہی ختم ہو چکا تھا۔ لہذا ان بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ بعض انبیاء کو، بعض رسولوں کی تکذیب کرتے اور بعض کو قتل کرنے کی کوششیں کرتے، اور ساتھ میں یہ گمان کرتے کہ فتنہ تو کوئی برپا نہیں ہوگا ان کی حرکتوں کے نتیجے میں، اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ لوگ اس نتیجے میں، اس بات کے نتیجے میں یہ روحانی طور پہ اندھے بھی ہو گئے، روحانی طور پہ بہرے بھی ہو گئے۔ ثم تاب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان پر توبہ قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر جھک گیا۔ تاب اللہ علیہم، خدا ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے ان کے اوپر پھر جھک گیا۔ ثم، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ثم، پھر عمو، پھر اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، یعنی کہ بہت سے ایسے تھے جن کی توبہ ضائع ہو گئی، جو اسی طرح روحانی طور پہ اندھے ہی رہے اور روحانی طور پہ بہرے ہی رہے۔ بہت تھوڑے تھے جن کی توبہ سچی تھی اور جنہوں نے سچی توبہ سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے بصیر، سب کچھ دیکھنے والا، گہری نظر رکھنے والا، بما یعملون، اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد، یقیناً، کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، یقیناً اللہ ہے، هو المسیح، یقیناً اللہ وہی ہے جو مسیح ہے، مسیح ابن مریم، مسیح مریم کا بیٹا، یعنی کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح مریم کا بیٹا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے۔ وقال، جبکہ قال المسیح، مسیح تو یہ کہتا تھا، مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وہ ربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، انہ، یقیناً وہ، من یشرک، جو شرک کرے، باللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، فقد، تو یقیناً،
حرم اللہ، حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ الجنہ، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، علیہ الجنہ کا، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا النار، آگ، وما، اور نہیں، للظالمین، یہاں پہ لام جو ہے یہ پہلے والا یہ لام تعلیل ہے، اور مطلب ہوگا کہ نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، مدد کرنے والوں میں سے کوئی، یعنی ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد، یقیناً، کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، یقیناً اللہ ہے، ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک اللہ ہے، یعنی کہ جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خدا در حقیقت تین مختلف ہستیوں سے جوڑ کے بنتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یا بعض عیسائی فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کی جگہ حضرت مریم کو وہ خدا بنا لیتے ہیں۔ جو بھی مراد لیے جائیں وہ بہرحال تین خدا بتاتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تین میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے۔ وما من الہ، وما، اور نہیں ہے، من الہ، معبود کوئی، معبود میں سے کوئی، الا الہ واحد، الا سوائے، الہ واحد، ایک ہی معبود، یعنی معبود تو صرف ایک ہی ہے، وَإِلَّمْ، اور اگر نہیں، لم ينتہو، اگر یہ لوگ باز نہیں آئے، عما، اس سے جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا اگر اس قسم کی باتوں سے یہ لوگ باز نہیں آتے؟ تو اللہ فرماتا ہے لَيَمَسَّنَّ، تو ضرور پہنچے گا انہیں، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، منہم، ان میں سے، ان کو کیا پہنچے گا؟ فرمایا عذاب علیم، بہت دردناک عذاب۔ جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جن باتوں کا ذکر اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیت میں آیا ہے، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو پھر خدا کی طرف سے تمہارے لیے عذاب آئے گا جو بہت ہی دردناک ہوگا۔ لہذا وہ قومیں جو عیسائی قومیں ہیں اور شرک پر مبنی ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی تنبیہ ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا، پس کیا نہیں، یتوبون، وہ توبہ کرتے، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی وہ توبہ کرتے ہوئے جھکتے نہیں خدا کی طرف، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور وہ مغفرت طلب نہیں کرتے اس سے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا مل مسیح ابن مریم، مل مسیح، مسیح کیا ہے؟ مل مسیح ابن مریم، مسیح مریم کا بیٹا کیا ہے؟ الا رسول، سوائے رسول کے، وہ رسول ہی تو ہے، اس کی حیثیت صرف رسول کے، خدا کے ایک رسول کی ہے اور کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ فرمایا قد خلت، یقیناً گزر گئے، وفات پا گئے، من قبل الرسول، اس سے پہلے تمام رسول جتنے بھی تھے سب کے سب کی وفات ہو گئی، سب گزر گئے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی ماں سچی عورت تھی۔ کانا یاکلان الطعام، کانا، وہ دونوں تھے، وہ دونوں ماں بیٹا تھے، یاکلان الطعام، وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ دور کے زمانے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ دیکھو مسیح اور اس کی ماں دونوں قصہ پارینہ بن گئے، پہلے بہت دور کے زمانے میں وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اب نہیں کھاتے۔ اگر اب نہیں کھاتے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہی مطلب ہوگا کہ اب مر گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، جس کے نتیجے میں کھانا نہیں کھاتے۔ جیسے پچھلے تمام رسولوں کی وفات ہو گئی، ویسے ہی مسیح اور مسیح کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی، اور دلیل یہ دی کہ دیکھو بہت دور کے زمانے میں وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اب نہیں کھاتے، نہ کھانے کی وجہ ہی وفات ہے۔ انظر، نظر دوڑا، دیکھو تو صحیح، کیفا، کس طرح، نبین، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں،
لہم الآیاتی ان کے لیے نشانات کو، آیات کو، ثم انظر پھر دیکھو، انا یؤفکون، انا کدھر یا کس طرف، یؤفکون وہ بھٹکائے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون کھول دیا کہ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبھی وفات پا چکے ہیں جس طرح ان کی والدہ بھی وفات پا چکی ہیں، اور دونوں کو کھانا نہ کھانے کی وجہ یہی ہے کہ وفات ہو گئی۔ اگر کوئی کہے کہ مریم علیہ السلام کھانا اس لیے نہیں کھاتی کیونکہ ان کی وفات ہو گئی، تو وہی ریزن پھر حضرت عیسیٰ پہ لگانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے کھانا نہیں کھاتے کیونکہ اللہ نے ان کو جسم کے سمیت اوپر اٹھا لیا اور ادھر کھانے کی ضرورت نہیں، تو پھر حضرت مریم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرنا پڑے گا، یہی مضمون لگانا پڑے گا، کیونکہ مریم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ٹکڑا آیت کا استعمال فرمایا۔ بس مریم علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو جوڑ کے یہ بتانا کہ اب وہ دونوں کھانا نہیں کھاتے، اسی بات کا ثبوت ہے کہ دونوں کی وفات ہو گئی۔ پھر یہ جو فرمایا کہ کھول کھول کر ہم نشانات بیان کرتے ہیں، آیات بیان کرتے ہیں، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھو قرآن پاک میں 30 سے زائد آیات موجود ہیں، کم از کم 30 آیات تو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جن سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے 30 مختلف پیرائے میں بیان کیا۔ اس سے زیادہ اور کیا یہ مضمون کی صداقت کو بیان کرنے والی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ دعویٰ پیش کیا کہ دیکھو میں کس طرح کھول کھول کر مضمون کو بیان کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک فٹ نوٹ ہے جو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں بھی قطعی طور پر حضرت عیسیٰ کی وفات کا ذکر ہے، کیونکہ لفظ قد خلت جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کسی کے رستے گزرنے کے متعلق نہیں کہا جاتا بلکہ وفات پر بولا جاتا ہے۔ اس کی مزید دلیل یہ دی گئی ہے کہ وہ اور اس کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، گویا اب وہ دونوں کھانا نہیں کھاتے کیونکہ اب وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام نے رفع الی السماء کی وجہ سے، یعنی آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی وجہ سے کھانا کھانا چھوڑا ہو تو حضرت مریم تو آسمان پر نہیں چڑھی، انہوں نے اس کے باوجود کھانا کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ ظاہر ہے وفات کی بنا پر۔ بس حضرت مسیح بھی اب اپنی ماں کی طرح اس لیے کھانا نہیں کھاتے کہ وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کہہ دے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو؟ جو یہ الف زبر رکھا یہ سوال کے لیے ہے۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کہ وٹ، تو اسی طریقے سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کیا کا یہ لفظ معنی دے گا۔ قل کہہ دے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا کی، یعنی اس کی جو اللہ کے سوا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہو، ما جو لا یملکو جو طاقت نہیں رکھتا، جس کو اختیار نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ ما لا یملکو، لا یملکو وہ مالک نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ضرا ولا نفعا نہ ہی کسی نقصان پہنچانے کا اور نہ ہی کوئی نفع پہنچانے کا۔ کیا تم خدا کو چھوڑ کے اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نفع؟ واللہ اور اللہ ہے، هو السمیع العلیم اور اللہ ہے السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا، ہر بات کا دائمی علم رکھنے والا۔ اگلی آیت پہ فرمایا قل یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، کہہ دے اے اہل کتاب، لا تغلو غلف سے کام نہ لو، یعنی مبالغہ مت کرو، بڑھا چڑھا کے بات نہ کیا کرو، فی دینکم اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحقی بغیر کسی حق کے، یعنی ناحق طور پر مبالغہ آمیزی سے کام نہ لیا کرو، ولا تتبعوا اور نہ ہی پیروی کیا کرو، اہواء خواہشات کی، قوم ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کیا کرو، قد ضلوا جو گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل پہلے سے ہی، وَأَضَلُّوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے، کثیرن بہتوں کو، وَضَلُّوا اور وہ گمراہ ہو گئے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے، متوازن راستہ جو تھا، درمیانی راستہ جو تھا، جو ٹھیک ٹھاک راستہ تھا، اس سے گمراہ ہو گئے۔ یہاں پہ یہ جو فرمایا کہ اپنے دین کے کاموں میں غلف سے کام نہ لو، اس کی کئی مثالیں مل جاتی ہیں
عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول تھے، انہوں نے غلف کر کے مبالغے سے کام لے کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. پھر وہاں پہ بھی رکے نہیں بلکہ وہاں سے بھی آگے تجاوز کر گئے، اور پھر صرف خدا کا بیٹا ہی نہیں بنایا بلکہ خدا بھی بنا دیا. پھر بائبل نویسوں نے یہاں تک باتیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف 3 سال تبلیغ کی، لیکن اتنے معجزے دکھائے، اتنے کام کیے کہ اگر کتابیں لکھی جائیں تو وہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر جائیں. ہاں 3 سال میں انہوں نے ایسے کون سے کام کیے. تو یہ بھی مبالغے کی ایک مثال ہے. اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی جو ہے قسم کے مبالغے جو ہیں ان سے کام لیا ہے، اور یہی وہ باتیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے تو یہ بات کی کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کی باتوں میں غلو سے کام نہ لیا کرو. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوا تھا، اب یہاں سے اگلا رکوع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. میں اس کی تلاوت پہلے کر دیتا ہوں، پھر اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل الیہ ما اتخذوهم اولیاء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. گو کہ یہ رکوع آگے بھی جاری ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ سپارہ ختم ہو جائے گا لہذا تلاوت آج میں یہیں تک کرتا ہوں اور یہیں تک کا جو مضمون ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس رکوع کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 79. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لعن الذین، لعنت ڈالی گئی ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسانی داودا، لسان کہتے ہیں زبان کو، علی لسانی زبان کے ذریعے سے، داودا داود میں، یعنی حضرت داود علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے بھی بنی اسرائیل میں سے جو انکار کرنے والے تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان کے ذریعے سے بھی ان لوگوں پر لعنت ڈالی گئی. ذالکا، یہ اس وجہ سے تھا، بما، کیونکہ، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے. یعنی بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اس قسم کے لوگ تھے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے اور وہ حد سے حدوں کو پار کر جاتے تھے. فرمایا کانو، وہ تھے، لا یتناہون، باز نہ آنے والے، وہ باز نہیں آتے تھے. کس بات سے؟ عن منکرن، بری باتوں سے، فعلوہ، جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو وہ بری باتیں کر رہے تھے ان سے وہ باز نہیں تھے آتے، کرتے چلے جاتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی لعنت کی. فرمایا لبئس، نہایت ہی برا ہے، ما کانو یفعلون، لبئس یقیناً بہت ہی برا ہے، ما کانو جو وہ کرتے تھے، یفعلون وہ فعل، یعنی جو بھی وہ کام کیا کرتے تھے وہ بہت ہی برے کام تھے. فرمایا ترا، تو دیکھے گا، کثیرا منہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہتوں کو، یتولون،
وہ دوستیاں کرتے ہیں الذین کفروا ان سے جو کفر کرتے ہیں. لبئس یقیناً بہت ہی برا ہے ما قدمت جو آگے بھیجا لہم ان لوگوں نے ان کے لیے انفسہم ان کی اپنی جانوں نے، یعنی ان لوگوں نے اپنے لیے جو آگے بھیجا ہے یعنی کہ برے ان کے اعمال نہایت ہی بری بات ہے. ان سخط اللہ علیہم ان یہ کہ سخط اللہ سخطہ کہتے ہیں سخت ناراضگی کہ سخت ناراض ہوا اللہ تعالی علیہم ان پر. وفی العذابی اور عذاب میں ہم خالدون وہ ایک بہت ہی لمبا عرصہ رہنے والے ہیں. یہ مضمون میں جب بھی یہ اس قسم کی آیات آتی ہیں جہاں پہ جہنم کے لیے خالد کا لفظ آئے میں ہمیشہ یہ بات بیان کرتا ہوں کہ جہنم ابدی نہیں جنت ابدی ہے. اس سے یہ غلط نتیجہ کوئی اخذ نہ کرے کہ برے کام کرتے چلے جاؤ کیونکہ بالآخر تو جہنم سے نکل کے جنت میں جانا ہی ہے. کیونکہ اس قسم کی باتیں یہود کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کر دیا قرآن پاک میں کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو گنتی کا کچھ عرصہ ہے، چند دن ہیں یا چند مہینے ہی ہیں جس میں ہمیں آگ کے عذاب میں ڈالا جائے گا، پھر تو ہم نے جنت میں چلے ہی جانا ہے. ہمیں کیا پتا کہ جہنم کا ایک دن ایک لمحہ کتنے ہزاروں ہزار سال پر ممتد ہو. اس لیے ان آیات سے غلط نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے بلکہ وہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے جو اس کا منشا ہے، اور وہ یہ کہ انسان توبہ کرے اور توبہ کر کے خدا کی رحمت کا جو ہے انسان طالب ہو. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا اور اگر وہ ہوتے یؤمنون ایمان لانے والے باللہ اللہ پر والنبی اور اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر یہ لوگ اللہ پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے وما انزل الیہ اور اس پر بھی جو وما اور جو انزل الیہ اس کی طرف نازل کیا گیا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خدا کا کلام نازل ہوا متخذوہم تو وہ نہ بناتے ان لوگوں کو اولیاء دوست جن کا اوپر ذکر کیا جا رہا ہے. پچھلی آیتوں میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ کفار وغیرہ جو تھے جو تمسخر کرتے تھے دین کے ساتھ، مسلمانوں کی نماز کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، کھیل تماشا سمجھتے تھے. ایسے لوگوں سے جو دوستی یاریاں ڈالتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا کہ وہ لوگ جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مومنین میں سے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن دوستیاں یاریاں ان کی ایسے لوگوں سے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر حقیقت میں یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور رسول پر ایمان لانے والے ہوتے اور خدا کے کلام پر ایمان لانے والے ہوتے جو اس رسول پر نازل ہوا تو یہ ہو ہی نہیں تھا سکتا کہ یہ لوگ پھر ایسے کفار سے دوستیاں یاریاں ڈالتے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ لیکن کثیرا منہم ان میں سے بہت سے ایسے ہیں فاسقون جو فاسق ہیں، بد کردار ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَتَجِدَنَّ تو ضرور پائے گا اشد الناس لوگوں میں سے شدید ترین عداوتاً دشمنی کے لحاظ سے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی مومنوں کے ساتھ دشمنی میں سب سے سخت ترین تو ان لوگوں کو پائے گا جو کہ ہیں الیہودا یہود، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. یعنی کہ مومنوں سے مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں ان دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے زیادہ سخت دیکھے گا تو، یعنی کہ مسلمان یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہ یہود ہیں یا اور وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں. فرمایا وَلَتَجِدَنَّ اور تو یقیناً دیکھے گا، تو ضرور پائے گا اقربہم ان میں سے قریب تر مودتاً محبت کرنے کے لحاظ سے للذین آمنوا مومنوں کے ساتھ الذین ان لوگوں کو جو قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا کہ یقیناً ہم تو عیسائی ہیں، یعنی کہ جو نصرانی ہیں جو خود کو نصارہ بتاتے ہیں مومنوں سے محبت کرنے میں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ قریب تر ہیں. فرمایا ذالک یہ کیوں ہے؟ فرمایا ذالک یہ اس وجہ سے ہے بِأَنَّا کہ منہم ان میں موجود ہیں ان میں ہیں قسیسین، قسیسین کہتے ہیں عبادت کرنے والے، کہ ان نصارہ میں خدا واحد کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں. وَرُهْبَانًا اور رہبانیت اختیار کرنے والے، وہ جنہوں نے یعنی کہ رہبانیت اختیار کر لی، یعنی کہ جنہوں نے اپنے اوپر اکیلا پن سادھ لیا، زندگی میں اکیلا رہنا اپنے اوپر
فرض کر دیا۔ رہبانیت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جاری نہیں کیا، بلکہ آپ کے بعد آنے والے جو آپ کے متبعین تھے، عیسائی تھے، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر یہ چیز فرض کر لی۔ وَأَنَّهُمْ، اور اس لیے کہ لا يستكبرون، وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر سے کام نہیں لیتے۔ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ مومنوں سے محبت کرنے میں یہود اور مشرکین کی نسبت عیسائی زیادہ ہیں قریب تر مومنوں سے، اور مخالفت میں، دشمنی میں یہود اور مشرکین مومنوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے الحمدللہ 6واں پارہ بھی ختم ہوا اور 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل جو 7واں پارہ ہے اس کو شروع کریں گے۔ اب آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ